Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar. I am here to teach you the topic number 4, Science Class 8. Today the topic of our discussion is Solution of Environmental Problems. ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جو پرابلمز کریٹ ہو چکے ہیں، جن کے اندر مین ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا گلوبل وارمنگ، اس کو ہم کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے ریڈیوسنگ پولوشن. پولوشن کو کم کر کے، ان کے آلودگی کو کم کر کے. اب آلودگی 2-3 طرح کی ہوتی ہے. فضا کی آلودگی بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر ہم فضا کے اندر ڈفرینٹ ہارمفل گیسز ریلیز کر رہے ہیں، جیسے سلفر آکسائڈ ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. زمینی آلودگی بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر ہم زمین کے اندر ڈفرینٹ ویسٹ مٹیریل ڈال دیتے ہیں. اور ہماری پانی کی آلودگی بھی ہو سکتی ہے، جیسے پانی کے اندر، نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر ہم اپنی انڈسٹریز کا جو ایفلوئنٹ ہوتا ہے، انڈسٹریز کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، پانی کے اندر رہنے والے جاندار بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو مین پوائنٹ کیا ہے ہمارا، ریڈیوسنگ پولوشن. پولوشن کو ہم کم کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں، انوائرمنٹل پرابلمس پر قابو پا سکتے ہیں. تو ریڈیوسنگ پولوشن کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ڈومیسٹک اینڈ سالڈ ویسٹ شوڈ ناٹ ڈمپڈ ان اوپن پلیس. ہمارے گھروں کا یا ہمارے انڈسٹریز کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، فالتو مادے ہوتے ہیں، سالڈ کی فارم میں ہوتے ہیں، ٹھوس جو چیزیں موجود ہوتی ہیں گھروں کے اندر سے یا انڈسٹریز کے اندر سے، ان کو ایسے کھلی جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، کسی دور پاپولیٹڈ ایریا، آبادی والے ایریا سے دور کہیں جا کر، کہیں ایک بڑا سا گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈال کر اوپر سے گڑھے کو بند کر دینا چاہیے. یہ ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے. تو ان کے گھریلو فالتو مواد کو باہر اوپن جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. اب دوسرا ہے پبلک ٹرانسپورٹ شوڈ یوز انسٹیڈ آف پرسنل. ان کے ہر انسان آج کل کیا کر رہے ہیں، جس کے پاس بھی ہے اپنی گاڑی، بائک ہے یا کار ہے، وہ اپنی کار کو ہی یوز کرتا ہے. موسٹلی پبلک ٹرانسپورٹ کو بہت کم یوز کیا جاتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کو کم یوز کرنے سے اور پرسنل گاڑیوں کو یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا کار کا جو فیول ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، CNG گیس ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے استعمال بڑھنے کی وجہ سے جب وہ گیسز ریلیز کرتے ہیں تو وہی گیسز ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر آ جاتی ہیں. وہی گیسز پھر کیا کرتی ہیں، گلوبل وارمنگ کا فینومنا کریٹ کر دیتی ہیں. تو ان کے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی چاہیے انسٹیڈ آف پرسنل ٹرانسپورٹ. نیکسٹ آ جاتا ہے سلفر اینڈ لیڈ فری آئل شوڈ یوزڈ. ہمیں ایسے آئل، پیٹرول، ڈیزل یوز کرنے چاہیے جن کے اندر سلفر اور لیڈ بالکل ہی موجود نہ ہو. کیوں موجود نہ ہو؟ کیونکہ جب یہی آئل گاڑیوں کے اندر یوز ہوتا ہے تو جب آئل جلتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہی سلفر، یہی لیڈ وغیرہ کیا چلے جاتے ہیں، ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر چلے جاتے ہیں. تو ہمارے ایٹماسفیئر کو یہ آلودہ کر دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں ایسا آئل یوز کرنا چاہیے جس کے اندر لیڈ اور سلفر نہ ہو. یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا ہمارا پولوشن کو کم کرنے کا. چوتھا ہے فیکٹریز شفٹڈ اوے فرام پاپولیٹڈ ایریا. فیکٹریز جو انڈسٹریز وغیرہ لگائی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ آئل، کوئلہ یا آپ کہہ لیں پیٹرول وغیرہ، ڈیزل نہیں یوز ہوتا ہے، تو وہاں پر فیکٹریز کو ہمیں پاپولیٹڈ ایریا جہاں پر آبادی زیادہ سے زیادہ ہو وہاں پر نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر فیکٹریز جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں پر ارد گرد کے ماحول کے اندر بہت زیادہ پولوشن ہو جاتی ہے. تو اس پولوشن سے بچنے کے لیے ہمیں انڈسٹریز وہاں پر لگانی چاہیے جہاں پر علاقہ زیادہ گنجان آباد نہ ہو، جہاں پر زیادہ آبادی نہ ہو، جہاں پر آبادی نہ ہو، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں شہر سے دور انڈسٹریز یا فیکٹریز لگانی چاہیے. یہ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا. پانچواں پوائنٹ ہے انڈسٹریز گیسز مسٹ بی نیوٹرلائزڈ. انڈسٹریز جو بھی گیسز، پیٹرول، آئل، ڈیزل یوز کرتی ہیں، ان کے جلنے کی وجہ سے جو گیسز نکلتی ہیں
وہ گیسز کی جو چمنیز ہوتی ہیں ان چمنیز سے ان گیسز کو نیوٹرلائز کر کے باہر بھیجنا چاہیے. وہاں پر فلٹر لگانے چاہیے. فلٹر لگانے سے کیا ہو، فلٹر اس طرح کے لگائیں کہ جو کاربن مونو آکسائڈ، سلفر آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈس، وہ جتنے بھی آکسائڈز ہیں ان کو وہ وہیں پر ٹریپ کر لے، اور باقی صرف پیور ایئر یا جس کے اندر جسٹ کاربن ڈائی آکسائڈ تھوڑی سی مقدار میں موجود ہو اسے وہ فضا کے اندر ٹرانسفر کروا دیں. اسے کہتے ہیں اسے نیوٹرلائز کرنا. انڈسٹریز گیسز، یہ آج کل ویسے جو اچھی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے جو سلنسر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ریفائنر لگایا جا رہا ہے، ان کے اندر بھی یہ فلٹر لگایا جا رہا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے جو بھی گیس پیٹرول آئل ڈیزل وہ یوز کرتی ہیں اس سے نکلنے والی جو ہارمفل گیسز ہوتی ہیں وہ وہیں پر ٹریپ ہو جاتی ہیں. جسٹ پیور ایئر باہر ایٹماسفیئر کے اندر جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں کام کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے کلورو فلورو کاربن شوڈ ناٹ ایسکیپ ان انوائرمنٹ. کلورو فلورو کاربنز ہمارے یوز ہوتے ہیں، گاڑیوں کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں، گاڑیوں کے سلنڈر وغیرہ کے اندر یوز ہوتے ہیں، اور موسٹلی یہ یوز ہوتے ہیں ریفریجریٹرز کے اندر گیسز کے طور پر. ٹھنڈک پیدا کرنے والے جو کیمیکل ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ آتا ہے کلورو فلورو کاربنز. مین کہ یہ کاربن، یہ کلورو اور یہ فلورو کاربن ہو گیا، یہ کلورو فلورو کاربنز ہو گیا. ٹھیک ہے، کلورو فلورو کاربن شوڈ ناٹ اسکیپ ان انوائرمنٹ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب گاڑیوں کی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ہم، یا یہ فریج وغیرہ اے سی وغیرہ ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اس طرح کام کروانا چاہیے کہ جو ہمارے اس ڈیوائس کے اندر، اس ریفریجریٹر کے اندر، اس اے سی وغیرہ کے اندر جو گیس ہے کلورو فلورو کاربن وہ وہاں سے ریلیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم نے کام کرنا ہے. نیکسٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے 4R اسٹریٹجی. 4R اسٹریٹجی کو ہمیں اپنانا چاہیے. یہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بھی ہے. 4R اسٹریٹجی کیا ہوتا ہے؟ اس کے 4 پوائنٹ ہیں اور چاروں ہی آر سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں آر اسٹریٹجی. 4R اسٹریٹجی. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ریفیوز. ریفیوز کا مطلب کیا ہے؟ یوز نہیں کرنے چاہیے، زیادہ چیزیں یوز نہیں کرنی چاہیے. جیسے پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم کیا کریں گے؟ ریفیوز کریں گے، ان کے آئل زیادہ یوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ریڈیوس، اگر کوئی چیز استعمال کرتے بھی ہیں تو کم سے کم اسے استعمال کریں، بے جائے استعمال نہ کریں. اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو اگر تھوڑا سا سفر کرنا ہے تو ہمیں بائک یوز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ پیدل بھی ہم جا سکتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ریڈیوس، چیزیں کم سے کم استعمال ہوں گی. اور ری یوز، اور جو چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں بار بار انہیں بار بار استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بار یوز کر کے اس کے بعد ہم انہیں ویسٹ کے اندر پھینک دیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ری یوز، بار بار استعمال کرنا چاہیے. اور اینڈ پہ آتا ہے ری سائیکل. ری سائیکل کا مطلب ہوتا ہے اگر ایک چیز کو ہم نے استعمال کر لی ہے تو اسے ویسٹ میٹیریل میں پھینکنے کی بجائے دوبارہ انڈسٹری وغیرہ میں سبمٹ کروانا چاہیے، دے دینا چاہیے اکٹھا کر کے، تاکہ وہ اس چیز کو دوبارہ یوز کر کے ایک نئی چیز بنا سکیں. کیونکہ ویسٹ میں آپ پھینک دیں گے تو ویسٹ تو دوبارہ کام نہیں آئے گا آپ کے. لیکن اگر اسی چیز کو آپ دوبارہ انڈسٹری کے اندر جمع کرواتے ہیں، انڈسٹری کے اندر اکٹھا کر کے دیتے ہیں، تو وہ چیزیں دوبارہ سے بن کے آ جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں ری سائیکل. 4R اسٹریٹجی کیا ہے؟ ریفیوز، ریڈیوس، ری یوز اینڈ ری سائیکل. یہ تھا ہمارا ریڈیوسنگ پولوشن. پولوشن کو ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں؟ 5-6 طریقہ کار بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا ہے ڈومیسٹک اینڈ سالڈ ویسٹ should not dump in open place. Public transport use instead of personal. Sulfur and lead free oil should use. Factories shifted away from populated area. Industrial gases must be neutralized. And last پہ chlorofluorocarbons should not escape in environment. chlorofluorocarbons جنہیں ہم کہتے ہیں ClF. اور 4R اسٹریٹجی کیا ہے؟ ریڈیوس، ریفیوز، ری یوز، ری سائیکل. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پلانٹیشن، شجر کاری. زیادہ سے زیادہ پودے اگانے چاہیے. پلانٹ مور اینڈ مور ٹریز ول. اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم پلانٹس زیادہ سے زیادہ اگاتے ہیں، پلانٹس زیادہ سے زیادہ لگاتے ہیں، اس کا فائدہ میں کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ میں یہ ہوگا ڈیکریز ایئر پولوشن. ایئر پولوشن کم کیسے ہوگی؟ ایئر پولوشن کم ہوگی کہ کیونکہ جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک تو استعمال کر لیتے ہیں. جب کاربن ڈائی استعمال کر لیں گے تو ہماری ایٹماسفیئر کی جو پولوشن ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک زہریلی گیس بھی ہے اگر وہ زیادہ اماؤنٹ میں موجود ہو تو. دوسرا کیونکہ یہ
پلانٹس ہر وقت آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، تو آکسیجن کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ آکسیجن ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تو اس سے بھی پولوشن کیا ہوگی؟ کم سے کم ہو جائے گی۔ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا ہے مینٹین ٹیمپریچر، یہ ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کرتے ہیں۔ وہ کیسے ٹیمپریچر کو مینٹین ایسے کرتے ہیں، پلانٹس کرتے ہیں ٹرانسپائریشن، جیسے ہمیں پسینہ آتا ہے نا، اسی طرح پودے بھی کیا کرتے ہیں؟ پانی ریلیز کرتے ہیں اپنی باڈی سے، اپنی باڈی سے جو پانی ویپرز کی فارم میں وہ ریلیز کرتے ہیں، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپائریشن۔ وہی ویپرز کی فارم میں جو پانی وہاں سے نکلتا ہے وہ ویپرز بن کے چلے جاتے ہیں ہوا کے اندر، اور اوپر ہوا کے اندر ایٹماسفیئر کے اندر جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ بادل بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ بادل بنا دیتے ہیں۔ اور وہی بادل جب برستے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر زیادہ گرمی بھی ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے۔ مینٹین ٹیمپریچر اس طرح کرتے ہیں یہ۔ نیکسٹ ہے ہیبیٹیٹ آف مینی برڈز اینڈ اینیملز۔ اگر آپ ایک جگہ پر 20-30 پلانٹس اکٹھے لگا دیتے ہیں تو آبویسلی یہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے پرندے وہاں پر آ کر گھونسلہ بناتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے پرندوں کو ہیبیٹیٹ مل جاتا ہے، رہنے کی جگہ مل جاتی ہے، اینڈ اینیملز، اور اس جگہ پر پھر جانور بھی آ جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ پلانٹیشن سے ایک اور ہمیں فائدہ یہ ہو جائے گا کہ برڈز کے لیے ہیبیٹیٹ بن جائے گا اور اینیملز کے لیے بھی ہیبیٹیٹ بن جائے گا، جس سے جو لائف کی ایکسٹنکشن ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ہے مور فروٹس اینڈ فلاورس۔ جیسے ہم پودے اگا کے، اگر ہم کسی چیز کا باغ اگا دیتے ہیں، باغ بناتے ہیں، جیسے امرود ہے، مالٹے ہیں، کیلے ہیں، سیب ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں فلاورز اینڈ فروٹس بھی ملتے ہیں، وہ فروٹس بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے پلانٹیشن سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر جو انوائرمنٹل پرابلمز ہیں وہ کم سے کم ہو سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ڈیکریز ایئر پولوشن، ایئر پولوشن کم سے کم ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے مینٹین ٹیمپریچر، ٹیمپریچر مینٹین ہو جائے گا۔ ہیبیٹیٹ آف مینی برڈز اینڈ اینیملز، بہت سے پرندوں اور جانوروں کی رہنے کی جگہ بن جائے گی۔ اور لاسٹ ہے مور فروٹ اینڈ فلاورس، اور زیادہ سے زیادہ فروٹ اور فلاور بھی ہمیں مل جائیں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارا لاسٹ پوائنٹ آج کا، پروٹیکشن آف انڈینجرڈ اسپیشیز۔ پروٹیکشن کہتے ہیں حفاظت کو، ڈینجرڈ کہتے ہیں خطرے کو، اسپیشی کہتے ہیں جانوروں کا ایک گروپ۔ انڈینجرڈ ایسے جاندار یا ایسے جانداروں کا گروہ جن کو خطرہ ہو، جن کی لائف کو خطرہ ہو، یہ خطرہ ہو کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گے، اس زمین سے، اس دنیا سے ناپید ہو جائیں گے، یہاں پر ختم ہو جائیں گے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے، ان کی حفاظت کرنی ہے ہم نے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا۔ سب سے پہلا اس کے اندر مین پوائنٹ آتا ہے اینیملز اینڈ پلانٹس، یہ ڈیفینیشن ہے اس کی۔ اینیملز اینڈ پلانٹس ایٹ رسک آف ایکسٹنکشن آر کالڈ انڈینجرڈ اسپیشیز۔ ایسے جانور اور پودے جن کی لائف کو خطرہ ہوتا ہے یا جو بالکل ناپید ہونے کے بالکل دہانے پر ہوتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈینجرڈ اسپیشیز۔ جیسا کہ ہمارے پاکستان کے اندر سنو لیوپرڈ ہے، برفانی چیتا ہے، انڈس ڈولفن ہے، دریائے سندھ کے اندر بہت بڑی مچھلی کا نام ہے، مارخور ہمارے قومی جانور کا نام ہے۔ یہ تینوں اینیملز ایسے ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر انڈینجرڈ ہیں، خطرے کے اندر ہیں کہ ان کا کچھ منتھ کے بعد یا کچھ ایئرز کے بعد ان کی یہ چیزیں، ان کی یہ نسل ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا کے اندر نظر ہمیں نہیں آئیں گے۔ تو اس کی کازز کیا ہیں کہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہوتی کیوں جا رہی ہیں؟ اٹ کازز آر ہیبیٹیٹ لاس، کیونکہ ہم فورسٹریشن کر رہے ہیں، ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں، جنگلات کا زیادہ سے زیادہ کٹاؤ کر رہے ہیں۔ تو جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ پلانٹیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ اینیملز اور پلانٹس کو رہنے کی جگہ مل جائے گی، لیکن اگر اس کے برعکس ہم ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں تو ڈیفورسٹریشن سے کیا ہوگا؟ ہیبیٹیٹ لاس ہو جائے گا، رہنے کی جگہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور رہنے کی جگہ کیسے ختم ہو رہی ہے؟ ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے۔ کیا تھا؟ گلوبل وارمنگ ہی ہے، ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ۔ اب گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے؟ ہماری ارتھ کا ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جو ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر پاتے، تو اس سے بھی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایکسیسو ہنٹنگ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر، ایکسیسو ہنٹنگ۔ کچھ جانور آلریڈی ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر بہت کم ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کے اندر وہ بہت کم مقدار میں، اور اوپر سے ایکسیسو ہنٹنگ،
انہی جانوروں کی ایکسیسو شکاری کی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اسپیشیز انڈینجر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ 4 پوائنٹس ہیں: ہیبیٹیٹ لاس، ڈیفورسٹیشن، گلوبل وارمنگ، ایکسیسو ہنٹنگ۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں کازز کے انڈینجرڈ اسپیشیز کے۔ اب ایگزامپل ہے ان پاکستان کے اندر ہے یہ سب کچھ۔ پاکستان کے اندر جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سنو لیوپرڈ ہے، برفانی چیتا ہے، انڈس ڈولفن ہے، ڈولفن مچھلی کا نام ہے ایک، اور مارخور ایک جانور کا نام ہے جو کہ ہمارا قومی جانور بھی ہے۔ یہ تینوں آرگنیزم ایسے ہیں جو بہت امپورٹنٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ ایکسٹنکشن کے دہانے پر ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد ان کی نسل بالکل ختم ہو جائے اگر ان کی پراپر کیئر اور پروٹیکشن نہ کی جائے تو۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اس کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن ٹو پروٹیکٹ انڈینجرڈ اسپیشیز بائی۔ گورنمنٹ کو ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے جن پالیسیوں کے ذریعے ان انڈینجرڈ اسپیشیز کو خطرہ کم سے کم ہو یا ان کی نسل کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے کون کون سے پوائنٹ ہیں، کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ریڈیوسنگ ڈیفورسٹیشن، جنگلات کا کٹاؤ کم سے کم کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت بھی ہو تو ریڈیوسنگ ڈیفورسٹیشن، جنگلات کا کٹاؤ کم سے کم کریں۔ پھر پروٹیکٹنگ نیچرل ہیبیٹیٹ، ایک ایسا آرگنزم جو صرف اور صرف جنگل کے اندر رہتا ہے، اگر وہ جنگل ہم کاٹ دیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں جا سکتا، وہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ یہ ہوتا ہے نیچرل ہیبیٹیٹ مین کہ ایسی رہنے کی جگہ جہاں پر کوئی آرگنزم ایزیلی رہ سکتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں وہاں پر اسے مل سکتی ہیں، وہ ہوتا ہے اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمیں ایک ویک کے لیے صحرا کے اندر چھوڑ دیا جائے جہاں پر نہ پانی ہو نہ کھانے کے لیے کچھ ہو، تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے نیچرل ہیبیٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، جو آرگنزم جہاں پر رہ سکتا ہے اس کے لیے ویسا ہی نیچرل ہیبیٹیٹ ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اوائڈ ٹریڈ آف انڈینجرڈ اسپیشیز۔ اچھا، اب پہلے ہی ہمارے پاکستان کے اندر اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر کچھ جانور ایسے ہیں جن کی جو تعداد ہے اس دنیا کے اندر بہت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اوپر سے کیا کیا جا رہا ہے، انہی کی ہنٹنگ کی جا رہی ہے، انہی کی تجارت کی جا رہی ہے، انہوں کو بیچا جا رہا ہے۔ تو اس کو کم سے کم بلکہ اس سے ختم کرنا چاہیے اس بات کو کہ ان انڈینجرڈ اسپیشیز کو بیچنا بھی نہیں چاہیے، ان انڈینجرڈ اسپیشیز کی ہنٹنگ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بین ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ پہ اسپیشیز انٹو پروٹیکٹیو کسٹڈی زو، اور کچھ جاندار ایسے ہیں جن کو اگر نیچرل ہیبیٹیٹ لاس ہو گیا تو اسے ایک زو بنایا جائے۔ بہت سارے زو جیسے پاکستان کے اندر ہیں بھی صحیح، اور ایسے زو کے اندر ہمیں ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جانور جنگل میں رہتا ہے تو اس کے لیے ایک جنگل ٹائپ وہاں پر جگہ بنانی چاہیے جہاں پر وہ ڈفرینٹ آرگنزم وہاں پر رہ سکیں اور اپنے ریپروڈکشن کر کے اپنی تعداد کو بڑھا سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس کے اندر ہم نے انوائرمنٹل پرابلمس کو ڈسکس کیا اور ان کی ریمیڈیشن، ان کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، ان کے ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں۔ تو آج ہمارا کلاس 8 سائنس کا چیپٹر نمبر 8 اینڈ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔